بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 19 محرم جمعۃ المبارک کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس گھر میں محرم کے تیسرے جمعۃ المبارک کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر میں اتنا پیسہ آ جائے گا آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ آج خزانے کی چابی آپ کے حوالے کر رہی ہوں، آج وہ وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں جس سے ہر گھر کی ضرورت، ہر گھر کے رزق و دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ ہر کوئی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، ہر کوئی پریشانیوں سے نکل کر، مصیبتوں سے نکل کر ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے اور دوسرے وقت کا نہیں، جن کے پاس مال و دولت کچھ نہیں ہے۔ جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، جو بندہ رب کو منا لیتا ہے، وہ زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو بندہ رب کو ناراض کر لیتا ہے، وہ بندہ زندگی کے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آج رب کریم سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی، آج وہ افضل ذکر بھی بتاؤں گی۔ اس سے بڑھتے ساتھ ہی خزانوں کے بادشاہ بن جائیں گے، کاروبار کھل پڑیں گے، مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اللہ کے کسی بندے سے کسی ولی کے روپ میں آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں۔ یہ عمل آج موقع کبھی ضائع مت کرنا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ تسبیح پڑھتے ہی آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیتے ہیں، اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں تو اللہ پاک آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک آپ کے لیے آخرت میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ آج 19 محرم جمعۃ المبارک کا دن ہے، محرم کے نئے سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، حرمت والا مہینہ بھی ہے، اللہ کریم کا مہینہ ہے، کربلائے شہداء کا مہینہ بھی ہے، حضرت موسیٰ کی فتح کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے آسمانوں کو بنایا، اس مہینے میں رب کریم نے آخرت کو بنایا، اس مہینے میں یوم آخرت یعنی قیامت کا دن منعقد ہے۔ آج جو 10 محرم جمعۃ المبارک کے دن اللہ والوں کا یہ بتایا ہوا طریقہ اور یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ 10 محرم کے دن جمعۃ المبارک کے دن قیامت بھی منعقد ہے۔ جمعہ کا دن مومنوں کی عید کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں دنیا جہان کی تمام کائنات کو رکھ دیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس کو پڑھنے والا اپنے نصیب کے مقدر کے ستارے چمکا لے گا، اس کے گھر میں رحمتیں، برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے اور رب کریم کے ایک صفاتی نام کو پڑھنا ہے۔ اس سے آپ کے گھر میں سے بے سکونی ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں اتفاق پیدا ہو جائے گا۔ جو میری بہنیں طلاق کی نوبت تک پہنچے ہوئے ہیں ان کے گھر، وہ آج جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ وہ طلاق کی نوبت سے بچ جائیں گی۔ جو میری بہنیں جن کے پاس اولاد نہیں ہیں، وہ بے اولادی کے تانے سن سن کر تھک چکی ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن رب کریم کے اس مبارک دن کے اندر رب سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرما لے گا۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ رب کریم سے مانگنا ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔
آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعے کے دن ہمیں چاہیے، ہمیں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھ کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ درود پاک پڑھنے والا رب کریم کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد جو مقصد ہے اس کی نیت کر لی۔ نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رحمانو اے رحمان۔ جب آپ یا رحمانو پڑھ کر رب کریم سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بہت ہی افضل ذکر ہے۔ اس کو پڑھنے والا رب کریم سے اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا کروا لیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پہلا کلمہ طیب بھی ہے۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو، اس افضل ذکر کو 33 مرتبہ پڑھ لیا، پھر آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو سورت پڑھنی ہے، وہ سورت کوثر ہے۔ سورت کوثر تمام بندشوں کا حل ہے۔ سورت کوثر سے تمام پریشانیاں، تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں جادو جنات وغیرہ ہیں، شیطان آپ کے گھر سے دور نہیں ہوتا، تو سورت کوثر کو پڑھنے سے آپ کے گھر میں سے شیطان اور جادو جنات سب ختم ہو جائیں گے۔ سورت کوثر تمام بندشوں کا حل ہے۔ آپ نے سورت کوثر کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سورت کوثر کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رب کریم سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔